शेख रशीद अहमद साहब ने कल वलील थे, बेड पर मौजूद थे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पैगाम में कहा कि शहरयार रियाज ने 3 करोड़ में ये टिकट लिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कर रहे हैं। वो ये तो बेभाषा मुझे कॉल्स करके और मुझे कहते थे कि जल्द से जल्द उम्रा छोड़ के वापस आएँ आप। कौन आपको कॉल्स करता था? बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं है। जरा आप तमाम तर पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, आपके खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई। असल मुकाबला इस वक्त आपका शेख रशीद अहमद साहब के साथ है या हनीफ अब्बासी साहब के साथ है? अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार NA56 से शहरयार रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन पर बारहा शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि शहरयार रियाज को प्लान किया गया है। 3 करोड़ में उन्होंने जो टिकट है वो ख़रीदा है। कितनी सदाकत है इन इल्ज़ामात में, पूछेंगे। शहरयार रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शहरयार रियाज साहब ये बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं है। ज़रा अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा, सियासी कैरियर भी बताइएगा, कब से आप पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं? जी, मैं 2016 में पीटीआई ज्वाइन की थी मैंने और 2018 में मुझे टिकट दिया गया था। उस वक्त जो हमारा बाई हल्का है उसके अंदर टिकट मुझे मिला और फिर मैंने खान साहब की रिक्वेस्ट पे वो टिकट वापस कर दिया और फिर जो हमारा कैंडिडेट था वहाँ से उसकी भरपूर हमने कैंपेन चलाई और शेख साहब उस वक्त हमायत याफ्ता थे हमारी जमात के, तो उनके भी हमने जलसे और जुलूस मुनक्कद करवाए और इसके बाद फिर मैं ज़िले का सदर मुंतखब हुआ और 3 साल में पीटीआई का ज़िले का सदर रह चुका हूँ। इससे पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे? मैं MPA रहा हूँ जी 2008 से 13 तक। नून लीग जी। क्या वजह बनी छोड़ने की नून लीग को और पीटीआई में शमूलियत की? मेरे ख्याल में हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप भी किसी पार्टी को किसी भी वजह से आप छोड़ना चाहें, उससे इख्तलाफ हो जाए उसके नज़रियात से या उनके लीडर्स के साथ इख्तलाफ हो जाए, तो मेरे ख्याल में अगर हक सच पे से वो हट जाएं तो आपको देर नहीं लगानी चाहिए। आपने कहा कि आपने बाकायदा तौर पर कैंपेन भी की है शेख साहब की, लेकिन शेख राशिद शफीक साहब ने हमारे साथ ही गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल के बाहर कहा कि आप तो बाहर से अभी आए हैं और आप पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। ये वो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी भी चेक कर लें, मेरी भी कर लें। उन्होंने भी कहा कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री आप चेक कीजिए। ये किसी को करनी चाहिए। मसला ये है कि मैं दुबई और मैं कोई किसी ग्लैमरस लाइफ के लिए नहीं जाता। मैं उम्रे के लिए बाहर गया हुआ था और उम्रा अदा किया और वापस आ गया हूँ जी। स्ट्रगल है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो नज़र ही नहीं आते कहीं फील्ड में। जी, मैं 3 साल ज़िले का सदर रहा हूँ। आउट ऑफ 4 ईयर्स 3 साल ज़िले का सदर रहना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है। और सब वर्कर्स के साथ मेरा एक पुराना रिश्ता है और हमने कैंपेन्स की हैं, हमने हर तहसील के अंदर जाकर वर्क किया है जो मेरे ज़िले के अंदर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसी वजह से यही उनको चीज़ कायफ़ किए हुए कि जब मुझे टिकट अभी खान साहब ने मेहरबानी की और उन्होंने टिकट मुझे इज़्ज़त से नवाजा, तो उस वक्त जो वर्कर्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इन लोगों ने ये जो शेख साहब हैं और इनके जो भतीजे हैं, इन्होंने जो वर्कर्स के साथ बर्ताव रखा हुआ था और जो बर्ताव रवा रखा इन्होंने जब से इनको नवाज़शात की खान साहब ने, तब से ये इन्होंने वर्कर्स का इस्तेहसाल किया, उनके काम नहीं किए, उनको हमेशा ये हकारत की नज़र से देखते थे। तो इस हवाले से वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और वो सब मेरे साथ मुंसलिक हैं और मेरी कैंपेन ज़ोर शोर से चला रहे हैं। आप पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ शेख राशिद शफीक साहब, शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। ये तो अब आवाम ने फ़ैसला करना है कि वो शख्स जिसके पास सबसे मजबूत वजारत थी, जिसके पास रेलवे की मिनिस्ट्रियाँ और उसमें हज़ारों के हिसाब से नौकरियाँ, इन्होंने इश्तिहार भी दिए नौकरियों के, और ये तो अब आवाम ने और वर्कर्स ने फ़ैसला करना है कि वो नौकरियां भी इन लोगों ने वर्कर्स यहाँ आवाम के अंदर तकसीम नहीं की और वो नौकरियां पता नहीं किधर गई वो। और इसके साथ साथ ये तो आवाम ने फ़ैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। मुझे तो जो लगता है वो तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी और के साथ खड़े हुए हैं
اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو دونوں میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں یہ آپس میں مل چکے ہیں. شہریار ریاض صاحب، شیخ رشید احمد صاحب نے کل وہ علیل تھے، بیڈ پر موجود تھے، اور انہوں نے آن ریکارڈ ویڈیو پیغام میں کہا کہ شہریار ریاض نے 3 کروڑ میں یہ ٹکٹ لیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر انہوں نے نماز پڑھی تھی، یہاں تک انہوں نے کہا. نہیں، وہ تو اب یہ تو ان کا ذاتی ایک ہے سلسلہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور وہ سب کچھ، لیکن انہوں نے قطعاً قسم نہیں کھائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں. بس اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کو تو ہم ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے ہیں، لیکن وہ شاید نہیں سمجھتے. انہوں نے اسپیسیفکلی کوئی خاص بات کو کرنے کے لیے شاید اللہ کو یاد کیا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ سب کچھ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ سب کچھ جو انہوں نے الزام لگائے اور ایسے موقع پہ الزام لگائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے، یہ سازش ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو خیر خام خیالی ہے. آپ نے بڑا الزام لگایا کہ اس وقت شیخ رشید اور آپ کے جو دیگر مخالفین ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ثبوت اس حوالے سے کوئی ایویڈنس؟ ظاہر ہے ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں جو ان کی بوکھلاہٹ ہے دونوں کی، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی الائنمنٹ جس طریقے سے بیان دیا شیخ صاحب نے، اگر وہ ہماری پارٹی یہاں خان صاحب کے جو احسانات ہیں ان سے اگر وہ ذرا سا بھی ان کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا، تو وہ قطعاً خان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے نہ ہوتے اور قطعاً جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہ کرتے. تو اصل مقابلہ اس وقت آپ کا شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہے یا حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بہت چارج ہیں. اور خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت، لیکن ورکرز بہت غصے میں بھی ہیں کیونکہ بہت زیادتیاں کی جا رہی ہیں. یہاں پر انتظامیہ جس طریقے سے جو بینرز اتارنے کی ڈیوٹی انہوں نے دی ہوئی ہے پولیس کو اور ٹی ایم اے کے ملازمین کو، مجھے تو ترس آتا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ جو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس کی بجائے وہ لوگ ٹی ایم اے کو، پولیس کو جن کاموں کے اوپر لگایا ہوا ہے، یہ کوئی اچھی پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کر رہے وہ لوگ. لاسٹلی یہ بتائیے گا کتنے بڑے مارجن سے آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی بات NH 56 کے انتخاب جیتے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے اس وقت ایک سمندر ہے عوام کا جو ووٹ ڈالنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو مہنگائی انہوں نے 2 سال جو مہنگائی کے بم پھاڑے ہیں ان کے عوام کے سر کے اوپر، وہ اس کا حساب لینے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے عوام. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کے تمام امیدوار اس ریجن کے اندر جیتے. جلسہ ویسا نہیں کیا آپ نے، کوئی ریلی اس طرح سے نظر نہیں آئی کیا وجہ سے؟ جی ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، اور کل میرے وکلاء جا کر اس درخواست کی کو جا کے پتا بھی کریں گے کہ آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے، جبکہ ہمارے یہاں مسلم لیگ نے بھی جلسی کیا ہے اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی جلسی کی ہے. تو دونوں پارٹی جلسہ کر چکی ہے، لیکن ہمیں اجازت جو ہے وہ ان کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. میں وکلاء سے آج شام کو یہ بات کر چکا ہوں، ان کی ٹیم جائے گی اور جا کر چیک کرے گی ڈی سی کے پاس. شیخ راشد شفیق صاحب نے یہاں تک کہا کہ تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف FIR درج ہیں. آپ کے خلاف انہوں نے کہا کوئی FIR ابھی تک درج نہیں کی گئی. کیسا ہے آپ لوگ، آپ کے خلاف بھی کوئی FIR نہیں ہے؟ ہمارے بہت سے کارکنوں کے خلاف نہیں ہے FIR. صحیح مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں ہے، لیکن یہ سب باتیں ڈائیورژن ہے. یہ سب باتیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں عمرے پر تھا اور میرا فون ریکارڈ بھی چیک کیا جا سکتا ہے، تو مجھے یہی صاحب جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان تو ہے نہیں، جس طرح سے ضرورت تکبر انہوں نے روا رکھا کارکنوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ پچھلے 10 سال سے لگے ہوئے ہیں اسی کام میں، تو میں تو ان کو اپنا ریٹین کے متعلق زیادہ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھیے میرے کالز کے ڈیٹا کو، تو یہ تو بے بھاشا مجھے کالز کر کے مجھے کہتے تھے کہ جلد از جلد عمرہ چھوڑ کے واپس آئیں. آپ کون آپ کو کالز کرتا تھا؟ جی یہ جو صاحب کا شیخ راشد شفیق صاحب کی بات کر رہے ہیں. کیا کہتے تھے کال پر وہ؟ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اور ٹکٹس کی تگو دو جو ہے اس میں حصہ بنے. اچھا تگو دو میں حصہ بنے، آپ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، شیخ صاحب بھی امیدوار تھے، تو اس میں تگو دو والی کون سی بات ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک جب تک ٹکٹ ملتا نہیں ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے، MNA کوشش کرتا ہے، جو MNA کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں MPS کو اپنے ساتھ مضبوط MPS کو لگاؤں اپنے ساتھ. تو میں تو اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے فون کر کے اپنا دورہ اور اپنا جو میرا عمرے کا جو ٹرپ تھا اس کو شارٹ کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے تھے. تو اس حوالے سے میں تو ظاہر اپنے جو ٹائم مجھے لگانا تھا میں 14 دن رہا ہوں اور الحمدللہ عمرہ ادا کیا اور پھر واپس آ گیا. تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ معاملات آپ لوگوں کے جو اس طرح اختلافات آ رہے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کا جو اصل مخالف ہے کیا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ووٹ ڈائیورٹ نہیں ہوں گے؟ میں تو اختلاف نہیں کروں. آپ لوگ مجھے نہیں پتا کہ سروے کیے بغیر آپ لوگ آتے اور مجھ سے ایک ہی شخص کے متعلق کیوں سوال کرتے ہیں. اگر وہ کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کلیم، اگر اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اس بارے میں میرے خیال میں اتنا زیادہ ہائپ کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ہم ہریانہ جیل کے باہر موجود تھے اور میں نے ہی شیخ راشد شفیق صاحب سے یہ سوالات کیے، انہوں نے الزامات لگائے، تو ہم نے بطور صحافی سمجھا کہ آپ سے بھی اس پر آپ کو موقع دیا جائے اور سروے سے کم کر کے آ رہے ہیں. راولپنڈی کے سروے میں کیا کل انشاءاللہ وہ بھی چل جائے گا. اوکے ہمیں کچھ بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ سروے میں کیا آیا ہے. عوام بتائیں کہ ہمارا